بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، جو عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 رات اور دن کے لیے طور سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کے مقرر کردہ مدت پوری 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، ٹھیک کام کرتے رہنا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا. اللہ اکبر. محترم سامعین، ان آیات کے اندر باتیں تو بہت ساری ہیں، خاص باتیں خلاصے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم چپکے جب رات کو مصر چھوڑ کر جا رہے تھے تو صبح فرعون کو پتہ چلا. اس نے اپنے فوجیوں کو کہا تم بھی پیچھے چلو. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایسی جگہ پایا کہ آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. اب وہ خوش ہو رہا ہے، اب یہ کدھر جائیں گے؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ اب تو ہم پھنس گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ پاک اس کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہرگز نہیں، میرے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرمایا مار اپنا آسا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، موسیٰ اور ان کے سب لوگوں کو تو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس واقعہ میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں ایک اور بڑی نکتے کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، اور یہ قوم بنی اسرائیل ہجرت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ بھی نبی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی گھبرا گئے، یہ بھی گھبرا گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں گئے تو ابو جہل کو دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا وہ جھک کر دیکھتا تو ہم یہاں بیٹھے تھے۔ تو ابو جہل کو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا ساتھی ہے نا، یہ نہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ ان دونوں میں فرق ہے، خوف دونوں کا ہے، اس کو بھی خوف کہتے ہیں، اس کو بھی خوف کہتے ہیں۔ ایک خوف کیا ہے کہ میری ذات کو نقصان نہ ہو، ایک خوف وہ ہے کہ میری خیر ہے، جو میرا ساتھی ہے اسے نقصان نہ ہو۔ اللہ پاک چونکہ دلوں کی کیفیت خود جانتے تھے، فرمایا جو خوف اپنا ہے اس کو تو خوف کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ نہ ڈر۔ اس کا مطلب ہے خوف کا مطلب یہ ہے جو اپنی ذات کا ڈر ہو۔ ایک ہوتا ہے حزن، حزن کا مطلب یہ ہوتا وہ بھی خوف ہے لیکن وہ اپنا ڈر نہیں ہوتا، یہ ڈر ہوتا ہے میرے ساتھی کو کچھ نہ ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خوف کھایا لیکن خوف اپنا نہیں کھایا۔ اگر اپنا کھایا ہوتا تو اللہ خوف کا ذکر کرتے، اللہ نے خوف کا ذکر نہیں کیا، حزن کا ذکر کیا ہے۔
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ پاک فرماتے ہیں نہ ڈر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا، بڑے عجیب نکتے ملتے ہیں۔ تو یہاں بھی قوم کے لوگ گھبرا گئے، لیکن اللہ کی شان ہے، وہاں جب اللہ پاک نے وحی بھیجی تو اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ان اللہ معنی، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ نہیں، جمع متکلم کا صیغہ بولا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ تیرے اور میرے ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قوم بنی اسرائیل کا لشکر ساتھ ہے، گھبرا یہ بھی گئے، انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے جواباً جو وحی ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، یہاں معنا نہیں کہا، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں کیوں نہیں کہا گیا؟ حالانکہ وہ بھی تو ایمان والے تھے۔ پیارو بات یہ ہے، ہائے ہائے بڑا عجیب نکتہ دے رہا ہوں، شاید ساری زندگی آپ نے نہ سنا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو بنی اسرائیل والے تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فکر نہیں تھی، اپنی فکر تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی تم کہو ان اللہ ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کو شامل اس لیے کیا، اللہ دلوں کے راز کو جانتے تھے کہ ابو بکر کو اپنی پرواہ نہیں ہے، حضور کی پرواہ ہے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب اپنی زبانی کہہ دیجئے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں نے بڑی قیمتی بات کی ہے، اور دونوں باتیں قرآن کے اندر ہیں۔ پہلے میں نے کیا بتایا؟ خوف دونوں ہوتے ہیں، ایک خوف اپنی ذات کا، ایک خوف ساتھ والے کا، اس کو تکلیف نہ ہو۔ جس طرح مرغی ہے، اگر خطرے کا الارم ہو نقصان تو اس کو بھی ہونا ہے، لیکن اس کو زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ چوزوں کی ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ میں سمجھانے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اکیلی مرغی ہو اسے فکر ہوتی ہے مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو پیاروں، چونکہ اللہ پاک نے یہ کیفیت دل کے اندر ڈالی ہوتی ہے، میں نے سمجھانے کے طور پر مثال میں نے دی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک غم ہوتا ہے اپنا، ایک غم ہوتا ہے کسی دوسرے کا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ جو اپنا غم ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، جو دوسرے کا غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو غم لگا تھا، جو خوف لگا تھا، اللہ پاک نے وہ کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا لا تحزن، لا تخاف نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ مقابلے پہ آئے تھے، یہ اللہ پاک نے فرمایا تھا قول القیہا یا موسیٰ، کہ یہ عصا پھینک، تو اژدہا بنا۔ تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ان کو بھی خوف اس وقت بھی آیا، اور ان کو خوف اس وقت بھی آیا جس وقت وہ جادوگروں کے سامنے تھے۔ وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ حزن نہیں کہا، تحزن نہیں کہا، بلکہ اللہ نے وہاں کیا فرمایا؟ قلنا لا تخف، ہم نے کہا خوف نہ کر۔ لیکن یہاں جو خوف آیا ہے ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کا نہیں آیا، حضور کا آیا ہے کہ ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ نے خوف کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے فرمایا لا تحزن، نہ گھبرا،
ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. یوں نہیں کہا ہمارے ساتھ، بلکہ کیا کہا؟ میرے ساتھ. حالانکہ وہ بھی تو مسلمان تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو فکر تھی اپنی، ابو بکر صدیق کو فکر تھی حضور کی، اس لیے اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی. سبحان اللہ. تو خیر ضمناً یہ نکتہ آ گیا، میں نے بات کر دی ہے. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ یہی آسا اس دریا پہ مار. ایک وہ وقت بھی آیا کہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں یا نبی اللہ دعا کیجئے، پانی نہیں ہے. اللہ پاک نے وہ بھی ذکر فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. وہاں کیا ذکر آیا؟ حجر. حجر میں نا پتھر. یہاں کیا ذکر آیا؟ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. بحر میں نا دریا. وہاں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فرمایا ہم نے کہا موسیٰ اپنا آسا پتھر پہ مار. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پتھر پہ مارا 12 چشمے پھوٹ گئے. 13 کیوں نہیں پھوٹے؟ 11 کیوں نہیں پھوٹے؟ اس لیے کہ وہ قبیلے 12 تھے. اس لیے قبیلے 12 تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ پاک نے جاری فرمایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. تحقیق کے ہر انسان نے، ہر قوم نے اپنے پینے والی جگہ کی پہچان کر لی ہے. وہاں بھی 12 چشمے، اور ادھر جب دریا کو سوٹا مارا یہاں بھی اللہ پاک نے 12 سڑکیں بنا دی ہیں. 12 سڑکیں بنا دی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گزر رہے ہیں اور ادھر ادھر پانی چل رہا ہے. لیکن وہاں حکمن فرمایا پانی رک جا. واہ میرا اللہ، کبھی حکم ہوتا ہے پانی رک جاتا ہے، کبھی حکم ہوتا ہے چھری رک جاتی ہے، کبھی حکم ہوتا ہے آگ رک جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی. ہم نے کہا اے آگ رک جا، بردا، ٹھنڈی ہو جا، میرا نبی آیا ہے. اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چل رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے چھری سے کہا رک جا. اور ادھر پانی چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اندر جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے دریا کو حکم دیا رک جا. سبحان اللہ. تو خیر موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اتنی جلد بازی ہے اس قوم کے اندر، گزرتے ہی کہنے لگے، انہوں نے خشکی پہ دیکھا ایک قوم ہے ان کے سامنے بت پڑے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کی قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ اسی طرح کا ہمیں بھی کوئی خدا لا کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے عجیب لوگ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی جلد بازی کر رہے ہو اور یہ کیا کیفیت بیان کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو کہ اس طرح کے ہمیں بھی کوئی بنا کر دو. فرمایا اس طرح نہ کرو. تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے اور اس قوم کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اس طرح کی تم جلد بازیاں نہ کرو. تو پھر کیا ہوا یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
युक़त्तिलून अब्नाकुम व यस्तहयून निसाकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है वो वक्त याद करो जब हमने फिरौन वालों से तुम्हें निजात दी और तुम इस तरह का मबूद अब तलाश करते हो। और इन हाउलाई मुतब्बरुम माहुम फी व बातिलुम मा कानू यामलून क़ाल अग़ैरल्लाहि अबग़ीकुम इलाहम व हुव फ़ज़्ज़लकुम अलल आलमीन। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाले हैं। क्या मतलब? ये जिन बुतों को तुम देख रहे हो, ये जिसकी पैरवी करें, ये बर्बाद होने वाले हैं। तुम भी कहते हो हमें भी इस तरह का खुदा ला कर दो। इनके अंदर जल्दी इतनी थी, जज्बा इतना था। इसलिए फरमाते हैं अगर जज्बा भी पैदा हो तो जज्बा भी सोच कर पैदा होना चाहिए। रमज़ान शरीफ आता है, बड़ा जज्बा होता है, लेकिन 2 या 3 दिन, चौथे दिन तरावियों में नज़र, चौथे दिन रोज़े रखने वाले नज़र नहीं आते। बस ये प्रेशर वाला जज्बा था। तो इनके अंदर भी वही जज्बा था। जज्बा भी होना चाहिए और साथ शौक भी होना चाहिए। फरमाया वो काम करो जो मुस्तकिल मिजाजी वाला काम हो, चाहे थोड़ा काम हो, वो काम करना चाहिए। खैर, मैं बात मुख्तसर करता हूँ। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम कोतूर पे आओ। अब ये कोतूर पे गए। अल्लाह पाक ने 30 दिन फरमाए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत इतनी की, अल्लाह पाक ने फरमाया 10 दिन और गुजारो। अब पीछे कौम इंतज़ार है। हदीस पाक के अंदर आता है अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल मौत। इंतज़ार मौत से भी ज़्यादा सख्त है। बेकरारी जो होती है, बेचैनी। इनका एक करीबी रिश्तेदार था, उसका नाम है सामरी, बड़ा चालाक था। उसने जब वो दरिया से वो गुजर रहा था तो अचानक उसकी निगाह पड़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक घोड़े पे सवार थे। वो घोड़ा दरिया के जिस जगह पांव रख कर चलता था उसके नीचे से फौरन सब्जा उगाता था। तो दूसरे गुजर रहे थे, इसने वो सब्जा उठाना शुरू कर दिया कि आगे काम आएगा। मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूँ, बातें तो बहुत सारी थी। वो सब्जा इसने उठाया कि आगे काम आएगा। अब उठाकर ये चल पड़ा। जब 30 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजरने के बाद कौम शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। इसने कहा, इसका नाम था सामरी, इसने कहा मेरे पास है राज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम तो हजे तुम अभी तक तुम्हें अल्लाह नहीं ना दिखा सके, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अल्लाह कहाँ है। वो बेताब थी कौम, उनका दिखा। उसने कहा जो तुम कंगन वगैरह सोना भागते हुए अपने घरों से उठाकर लाए थे ना, वो मुझे दो। सारा सोना इकट्ठा कर दिया। उसने उसको पिघलाया। जब उसने पिघलाया तो वो उसके साथ उसने वो बछड़ा की एक सूरत बना दी। उस सोने की उसने बछड़े की एक सूरत बना दी। जब बछड़े की सूरत बन गई, वो जो मट्टी उसने उठाई थी वो मट्टी उसने उसके अंदर डाल दी। उसने थोड़ा सा हिलाया, मुख्तलिफ आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। जब आवाज़ें निकलना शुरू हो गई तो सामरी कहने लगा देखो ये अल्लाह की आवाज़ है। नऊज़ुबिल्लाह। कौम ने सजदा करना शुरू कर दिया। फिर बछड़े की पूजा। इतने में 40 दिन पूरे हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखा हुआ इन्होंने अपने बच्चे भी ज़िबा कराए, हवेलियाँ भी छोड़ी, बागात सब कुछ छोड़ा और फिर भी मुशरिक बन गए। ये इन्होंने क्या किया है? एक जगह आता है कि आते ही अपने भाई हारून को मारना शुरू कर दिया। भाई कहता है यब्ना उम्म ला ताखुज़ बिलिह्यती वला बिरासी। ऐ मेरा माजाया भाई, माजाया क्यों कहा? यानी कि तेरी और मेरी अम्मी एक ही है। ऐ मेरा माजाया भाई, मुझे न मार, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सारा सामरी का कसूर है।
انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں تو یہ اس بات پہ ڈرتا تھا کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ انتشار ڈال دیا ہے۔ کیوں حق بات کہتے ہوئے انتشار آتا ہے؟ یہی سوچ حضرت ہارون کی تھی کہ جب میں حق بات کہوں گا یہ ٹولے بن جائیں گے، تو میں انتظار میں تھا، اب جب آپ آ جاؤ گے پھر آپ جو فیصلہ کر لینا، میں اس لیے خاموش تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی کے بال پکڑ لے، سر کے بال مارنے لگ گئے۔ یہی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کے بال، میرے سر کے بال نہ پکڑ، مجھے نہ مار، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی سامری کی کرتوت ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ تیری قوم نے بڑا جرم کیا ہے، اب میں معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ معاف کر دے۔ فرمایا 2 سزاؤں سے ایک سزا چن لیں۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا ایک سزا یہ ہے اپنے آپ کو یہاں قتل کریں، دنیا میں تو مر جائیں گے نا، لیکن جنت میں چلے جائیں، اور اگر اپنے آپ کو قتل نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، چاہے پیچھے سے جتنی قربانیاں دے کے آئے ہیں۔ 2 قربانیوں سے ایک قربانی، جو میرا مشرک ہو، جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، اس کو سر زمین پہ رہنا میں برداشت بھی نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ پہلا پارہ ہے، آیت نمبر 50 اور اوپر 4، 54، پہلا پارہ سورۃ البقرہ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نعمت لی ہوئے پلٹے، یعنی تورات کے نسخہ، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کو حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بچڑا کا پجاری اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ ایک بات چھوٹی سی کرتا جاؤں، تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے، گرم تو برداشت کو نہیں کرتا۔ انہوں نے بچڑے کو پوجا، آج کی قوم نے گھوڑے کو پوجا، اور انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، پھر ان کی بخشش ہو گئی۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے، اب نبی تو ہے کوئی نہیں، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں خود بات ڈال دیا ہے کہ مارو اپنے آپ۔ جس طرح انسان کپڑے دھوتا ہے تو ادھر سے سفید نکلتے ہیں اور ادھر سے گوبر پھر اوپر آ جاتی ہے، پھر دھونے بیٹھ جاتا ہے، پھر ادھر سے سفید ہوتے ہیں، پھر جب تک گوبر سے جان نہیں چھوٹے گی تو دھوتے ہی رہیں گے، کپڑے صاف نہیں ہوں گے۔ ادھر سے اپنے آپ کو مار کر کچھ گناہ دھلتے ہیں، پھر شرک کر لیتے ہیں، پھر گناہ دھلتے ہیں، پھر شرک کرتے ہیں۔ اب یہ شرک کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو مارتے رہیں گے، گناہ دھلتے رہیں گے، اور پھر گناہ ہوتے رہیں گے، اسی کشمکش میں ساری زندگی مارتے رہیں گے۔ یہ اللہ پاک ان کو عبرت کی سزا دے رہا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا، گھوڑے کی پوجا کی ہے۔ ایسے ہی ان کو سزا مل رہی ہے جیسے قوم بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، ان کو سزا ملی۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، ان کا ذکر قرآن میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب اللہ کا نبی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا نبی ہوتا ان کی بھی ایسے ہی وضاحت ہوتی وحی کے ذریعے سے جیسے ان کی وضاحت ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔